السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ سندھ پولیس کے ایک ایسے پولیس افسر موجود ہیں جنہوں نے ایس ایس پی ریٹائرڈ چودھری اسلم شہید کے بعد نہ صرف لیاری میں امن بحال کروایا بلکہ آج بھی لیاری کے عوام کے دلوں پہ راج کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی ریٹائرڈ شاہ نواز خان صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ لیاری کے عواموں کے دل جیتنے میں ان کا کیسا کردار تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ رمضان میں کیا مصروفیات ہیں؟ رمضان میں رات کو تو تقریباً سونا نہیں ہوتا، سحری میں نماز وغیرہ پڑھ کے کچھ تلاوت کر کے پھر آرام کرتے ہیں، پھر 12 بجے تک تقریباً جی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا مصروفیات ہیں؟ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے پہلے تو ضیاء الدین اسپتال جوائن کیا تھا ایز اے سیکورٹی چیف، لیکن میں چونکہ 9 سے 5 6 کی نوکری نہیں کر سکتا تھا تو پھر میں نے چھوڑ دیا تھا، وہ 1.5 مہینے میں چھوڑ دیا تھا۔ 9 سے 5 6 پھر میں کافی عرصہ پولیس میں 40 سال 39 سال نوکری کی تھی تو میں کر نہیں سکتا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ تو اب ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا دفتر ہے، وہاں میں جاتا ہوں 2-3 گھنٹے کے لیے شام کو، پھر وہاں سے نکل کے رات کو واک کرتے ہیں، واک کر کے پھر 9-10 بجے گھر آ جاتے ہیں۔ اچھا سر، کراچی کے تمام علاقوں میں لیاری ایک متنازع علاقہ رہا ہے، وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ رہی، جب آپ کی پوسٹنگ رہی تب کیا حالات تھے؟ کیونکہ اسی ٹینیور میں چودھری اسلم کو شہید بھی کیا گیا۔ جی ہاں، لیاری میں جس وقت میری پوسٹنگ ہوئی تھی تو اس وقت لیاری بہت ڈسٹرب تھا، اتنا ڈسٹرب تھا کہ لیاری کو انہوں نے ایک ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا، انہوں نے باقاعدہ ایک بیس لگایا ہوا تھا، جیسے ہمارے پولیس کا ایک بیس ہوتا ہے جو کال کرتا ہے کہ آپ کی پوزیشن کہاں پر ہے، موبائل کی پوزیشن کہاں پر ہے، فلانے کی پوزیشن کہاں پر ہے، پھر وہ بتاتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے ایک بیس لگایا ہوا تھا، اس بیس کے پھر سب بیس تھے جو ہر علاقے میں ان کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ لیاری کی کسی کونے سے بھی کوئی آدمی مشکوک ان کا داخل ہوتا تھا ان کے، تو وہ بیس پہ اطلاع دیتے تھے کہ یہ آدمی یا پولیس جا رہی ہے یا رینجر جا رہی ہے، تو وہ ہم ان کے چیک میں رہتے تھے، یہ عالم تھا۔ دوسرا یہ لیاری کی ہر گلی پہ ان کا ایک بندہ کھڑا رہتا تھا، نوجوان لڑکا، جیسے ہی آپ داخل ہوئے کسی بھی گلی سے وہ چیک میں آ جاتا تھا۔ اب ان کا مطلب کا نہیں ہے تو اٹھا لیتے تھے، اٹھا کے اس کو اپنے جو ان کے وہ تھے جگہیں جو بنائی ہوئی تھی جن کو وہ فارم ہاؤسز کہتے تھے، وہاں لے جا کے ان کو رکھ دیتے تھے اور پیسے لے کے پھر چھوڑتے تھے یا مار دیتے تھے، جو ان کا دشمن ہوتا تھا اس کو مار دیتے تھے۔ مارنا کوئی ان کے لیے بہت مشکل کام نہیں تھا، کسی وقت بھی کسی کو۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے جو کارندے تھے، گینگ وارز کے جو لیڈر تھے، ان کے کارندے جو تھے زیادہ تر وہ نشہ کرتے تھے۔ نشہ ایک تریاک ایک نشہ ہے جو افیم سے بنتا ہے، وہ ان کو پلا دیا جاتا تھا، ان کو بالکل ہی ہوش نہیں ہوتا تھا کہ ہم کس کو مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بس ایک یہ سمجھیں باربیرین تھے، جو آؤٹ لاڈ لوگ ہوتے ہیں وہ۔ تو جہاں سے بھی آپ جاتے تھے لیاری میں تو آپ چیک میں آ جاتے تھے ان کے، تو اتنی مشکل تھی کہ ان کو ہماری ہر موومنٹ کا پتہ ہوتا تھا۔ جب میں نے بھی پوسٹنگ لی تو پھر ہم نے آپریشن شروع کیا، وہاں پہ آپریشن کا اعلان ہو گیا تھا۔ جب ہم نے آپریشن شروع کیا پہلے ہی ہفتے میں میرے دفتر پہ، تھانوں پہ انہوں نے آوان بم ایک جو کلاشنکوف کے ساتھ لگا کے مارتے ہیں وہ انہوں نے اٹیک مارے۔ وہاں کی پولیس والے بھی پریشان ہو گئے کہ یہ ایس پی آیا، اس نے آپریشن شروع کر دیا ہے تو یہ تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں دوسری چیز بتاؤں آپ کو، اس میں ہمارے پولیس والے بھی شامل تھے، پولیس والوں کی اولادیں بھی شامل تھیں جو ادھر پولیس کوارٹروں میں رہتے تھے۔ ان میں سے کئی پولیس والوں کے بیٹے نوجوان گینگ وار میں چلے گئے تھے، اور تو اور وہاں کے جو سب سے یعنی نوبل فیملیز کے لوگ ہیں، جن کو ہم کھوجے کہتے ہیں، جن کو ہم یہ اپنا دوسرے بوری، میمن، یعنی یہ نوبل لوگ ہیں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی پستول، کوئی جھگڑا ان کے ساتھ لگتا ہی نہیں ہے ان کے نام کے ساتھ۔ لیکن ان کے نوجوان لڑکے بھی بحالت مجبوری شامل ہو گئے تھے، کیونکہ جہاں وہ رہتے تھے اگر وہ نوجوان لڑکے نہیں شامل ہو رہے تھے تو ان کے لیے بھی مصیبت تھی، ان کی وہاں فیملیاں رہتی تھیں، اور حالت یہ تھی کہ وہ جس وقت چاہتے تھے، جب چاہتے تھے، جس کے گھر سے چاہتے تھے، نوجوان لڑکی اٹھا کے لے جاتے تھے۔
کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہاں پہ ہمارے کراچی میں سب سے بڑا جو ہمارے سویپرز کا ایریا ہے اس کو کومیلا ایک جگہ ہے, وہاں پہ ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر ہمارے سویپر حضرات جو ہمارے ہندو بھی ہیں کرسچن بھی ہیں وہ رہتے تھے فیملیوں کے ساتھ ان کے کوارٹر پہ. یعنی جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ وہ تقریباً مائیگریٹ کر گئے تھے, چلے گئے تھے وہاں سے, کیونکہ ان کی عورتوں کو لڑکیاں محفوظ نہیں تھیں, وہ خود محفوظ نہیں تھے, آنا جانا بڑا مشکل تھا. ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا, ان کا کوئی دین ایمان تھا نہیں, جس کو چاہے اٹھا لو, جس کو چاہو مار دو, جس سے چاہے چھین لو. گودام سارے خالی تھے, سب لوٹ لیا تھا انہوں نے, فلیٹ خالی ہو گئے تھے, آدھی سے زیادہ لیاری جو تھی وہ خالی تھی اور ان کا راج تھا. پولیس والوں کا بہت مشکل تھا, اے پی سی میں آنا جانا تھا, وہ بھی ضرورت کے تحت. جب آپریشن شروع ہوا, میری پوسٹنگ ہوئی وہاں پہ, پھر میں نے سوچا کہ میں کیا کروں. میرے عالم یہ ہوا کہ میرے اپنے ڈی ایس پی اور ایس ایچ اوز آئے, انہوں نے کہا کہ سر یہ آپ اکیلے, ہم ان دونوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, بابا لاڈلا اور عزیر بلوچ کے ساتھ, اور عزیر بلوچ کے گینگسٹروں کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے, کیونکہ آپ ایک گینگ کے ساتھ ہاتھ ملائیں تو ہم دوسرے گینگ کے ساتھ کچھ لڑ لیں گے, کچھ کور کر لیں گے. تو میں نے ان کو کہا یار بات یہ ہے, اگر ہم نے لڑنا ہی ہے تو دونوں کے ساتھ لڑیں گے, دونوں کے ساتھ ہم لڑیں گے کیا, ہم ان کو پکڑیں گے, ان کے ساتھ جائیں گے, ان کے ساتھ مقابلے کریں گے. تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہوگا, ان کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن میرا اللہ مالک ہے, وہ سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے کہ کیا ہے. جب آپ کی نیت نیک ہوتی ہے تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے. ہمارا تو ایمان ہے, اللہ مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہم اس میں سرخرو ہوئے آہستہ 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 آہستہ. سب سے پہلے یہ کیا میں نے کہ میں نے پہلے آبزرو کیا کہ مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. وہاں پہ ینگ لڑکے 15 سال کے لڑکے انہوں نے گلیوں میں کھڑے کیے ہوئے تھے. پھر وہ ایرانی پٹرول کے بہانے وہ لڑکے پٹرول بھی بیچتے تھے اور وہ ہماری ریکی بھی کرتے تھے کہ کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کس وقت آیا, کوئی نیا آدمی آیا, کوئی نئی رکشہ آیا, کوئی نئی گاڑی آئی, کوئی نیا سسٹم ہوا, پولیس کی موومنٹ ہوئی, وہ فوراً ٹیلی فون پہ اپنے بڑوں کو بتا دیتے تھے. تو سب سے پہلے میں نے وہاں کی لاجسٹک توڑنا شروع کی. میں نے وہاں سے پیٹرول کے جتنے بھی فٹ پاتھوں پہ لگے ہوئے تھے ان سب کو ہٹا دیا, پکڑ لیا, گرفتار کر لیا. جو ان میں سے کرمنل تھے ان کو گرفتار کر لیا, جو کرمنل نہیں تھے ان کو بھگا دیا. وہاں سے ان کی آہستہ آہستہ لاجسٹک سسٹم ختم ہونا شروع ہوا. اور مجھے آپ کو میں نے بتایا تھا ابھی کہ ان کا جو وائرلیس سسٹم تھا وہ مجھے کیسے پتہ لگا. ہم نے ایک لڑکا پکڑا جس کے پاس سے ایک وائرلیس سیٹ ملا. تو رات کو ہم نکلے, میں اور رینجر کے میجر صاحب تھے ہمارے ساتھ, بڑے اچھے میجر تھے اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ تھے, شہباز درانی صاحب, بڑے پازیٹیو آدمی تھے. میں اور وہ جا رہے تھے تو وہ سیٹ تھا ہمارے پاس. وہ سیٹ میں ہم نے کھولا ہوا تھا, اس میں آوازیں آ رہی تھیں کہ اس وقت, اچھا پولیس کو وہ کہتے تھے کالا کوا اور رینجر کو کہتے تھے رمجو. تو وہ جہاں ہم جا رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ اب اس روڈ پہ ہیں, اب اس روڈ پہ ہیں. اگلے والے کو کہتے تھے ہوشیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہماری موومنٹ جیسے جیسے چلتی تھی ویسے ویسے وہ ان کو پتہ لگتا چلا جاتا تھا. تو اس قدر مطلب مشکل حالات میں, سخت حالات میں آپ جہاں جا رہے ہیں آپ کو ریزسٹنس مل رہی ہے, کلاشنکوف کے ذریعے, راکٹ لانچر کے ذریعے اور آوان بم کے ذریعے. یعنی کوئی ٹائم نہیں تھا ان کا, کوئی وقت نہیں تھا کہ وہ کس وقت اٹیک ماریں گے, کس وقت کیا کریں گے. پھر ہم نے آہستہ آہستہ پہلے لاجسٹک ان کی توڑنا شروع کی. پھر ہم نے ان کا جو منشیات کا سسٹم تھا اس کو ختم کرنا شروع کیا. منشیات, شراب کے اڈے, منشیات کے اڈے, ہیروین کے اڈے, یہ سب ان کے ہم نے دبانا شروع کیا, کیونکہ اسی سے ان کو وہ فیڈ اپ مل رہی تھی. اس سے وہ پیسے لے رہے تھے, اس سے وہ اسلحہ خرید رہے تھے, اس سے وہ لڑکے کرائے پہ رکھ رہے تھے. اب نوجوان لڑکے وہاں پہ اس طرح کے ہو گئے تھے کہ اب ان کے پاس نوکری شوکری کا کوئی سسٹم نہیں تھا.
بس یہی کام کرنا ہے ہم نے, اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے اور ان کو کھلانا بھی ہے. لیاری کے لوگ جو تھے جنرلی بہت اچھے لوگ تھے, بڑے خوش مزاج. مطلب یہ ہے کہ ہمیں یاد ہے اس گینگ وار سے پہلے کہ لیاری میں لوگ گھومنے جایا کرتے تھے, ہوٹل بڑے اچھے اچھے تھے, چائے پینے جاتے تھے, لوگ بڑی محبتوں سے ملتے تھے. لیاری کے لوگ بیسکلی اسپورٹس مین ہیں اور اسپورٹ ان کا ایک محبوب مشغلہ ہے, دن ہو یا رات ہو. آج کل جیسے رمضان ہے, ابھی بھی آپ لیاری جائیں گے تو ان کی گلیوں میں فٹ بال کھیل رہے ہوں گے یا کہیں باکسنگ ہو رہی ہوگی. ان کی جین میں یہ چیز. میں تو یہ اس وقت بھی میں نے مشورہ دیا تھا, بلکہ لکھ کے بھیجا تھا میں نے, کہ یہاں پہ ان کے لیے اکیڈمیاں بنا دی جائیں, 3 اکیڈمیاں بنا دی جائیں, ایک سائیکلنگ کی اکیڈمی, ایک باکسنگ کی اکیڈمی اور ایک فٹ بال کی اکیڈمی, جس میں 14 سال کا لڑکا ڈالا جائے اور 18 سال کے بعد نکال دیا جائے. اب بھی اگر یہ میری تجویز پہ عمل کریں تو لیاری سے ہمیں انٹرنیشنل لیول کے پلیئر ملیں گے, انٹرنیشنل لیول, کیونکہ ان کی جین اتنی مضبوط, اتنی تگڑی ہے کہ یہ ہمیں بہت اچھا رزلٹ دیں گے. لیکن اس پہ کوئی وہ نہیں ہوا. جی اچھا سر, ان تمام صورتحال میں دونوں گروپس میں سے کسی ایک نے آپ سے ہاتھ ملانے کی کوشش تو کی ہوگی, اس کو کیسے فیس کیا؟ دیکھیں نا, جو لوگ ہمارے ساتھ, جو ہمارے پولیس والے تھے, اس سے پہلے تو بیچارے انہیں کیا اس میں تھے نا, زیر تسلط تھے, مشکلات تھی ان کی, پولیس والوں کی بھی مشکلات تھی کہ وہ کیا کریں, انہوں نے بھی وہاں نوکریاں کرنی تھیں. تو وہی ذریعہ تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ آئے ملنے کے لیے کہ کسی ایک سے ہاتھ ملاؤ. جی, تو وہی ایک میسج تھا, وہ میسج میں نے نہیں قبول کیا. صحیح. میں نے کہا جی میں دونوں کے ساتھ, دونوں کے پکڑیں گے, دونوں کے بدماش پکڑیں گے, اگر ہمارے ساتھ لڑائی کریں گے تو ان کے ساتھ انکاؤنٹر ہوگا, ہم مارے گئے تو ہم مارے گئے, وہ مارے گئے تو وہ مارے گئے. یہ قدرت نے کوئی میری پوسٹنگ وہاں کرا دی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, اور پھر اس میں کامیابی دی, یہ اللہ کا کرم تھا. اور اس میں ہمارے ساتھ رینجر نے بھی کام کیا. اور بیسکلی تو دیکھیں نا, جو پولیس ہوتی ہے وہ بیسک سیوک سسٹم کا حصہ ہوتی ہے, وہ جانتی ہے, پولیس کا ایک سپاہی جانتا ہے کہ اس علاقے میں کون رہتا ہے, کہاں رہتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا موومنٹ ہے اس کی, کہاں سے وہ پیسے کماتا ہے. تو بہرحال وہ اس طریقے سے ہم نے اور رینجر نے مل کے آہستہ آہستہ کام کیا, جس میں ہمارے کافی انکاؤنٹرز ہوئے. اور پھر اس کے بعد جو ان کے بڑے بھاگنا شروع ہو گئے, جس میں بابا لاڈلا جو بھاگا تو وہ ایران کی سرحد پہ مارا گیا. پھر عزیر جان بھی وہاں سے نکل گیا, کیونکہ اب ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا ان کو کہ وہ کسی کے ذریعے سے کہلائیں یا کچھ کرائیں, کیونکہ یہ آپریشن اناؤنس ہو گیا تھا اوپر سے. تو ان کو کوئی بھی وہ اچھا سر, مدد نہیں مل رہی تھی. اس وقت کی پولیس اور ابھی کے جو ہمارے پولیس کے نئے جوان ہیں, جو پولیس کا 2018, 19 اور 20 میں بھرتی کیا ہوا جوان جو اس وقت یا اگر موٹر سائیکل پر ہے یا پولیس موبائل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جو اپنے آپ کو روڈ پہ اترنے کے بعد آئی جی سندھ تصور کرتا ہے, تمام اخلاقیات کے ضابطوں کو بھول جاتا ہے, ایسے پولیس نوجوانوں کے لیے کوئی ایک پیغام دیں یا موجودہ آئی جی سندھ کو کوئی تجاویز پیش کریں کہ ان کے اخلاقیات درست کون کرے گا؟ اصل میں پولیس کا جو جوان ہے نا, وہی ہمارا بازو ہے, وہی ہمارے ساتھ لڑتا ہے, وہی ہمارے ساتھ ڈاکوؤں سے مقابلے کے لیے جاتا ہے. اس کے بغیر تو نہ افسر کوئی ہے نہ کچھ ہے, جوان ہے تو ہے. اب جوان کے بارے میں جو آپ نے بات کی, تو اس کے لیے سب سے جو اچھی چیز ہے, جو ہم سے پہلے بھی پولیس افسران کرتے تھے, جو ہم نے بھی کیا, ان کو بریفنگ کرنا, ان کو بریف کرنا. اور یہ بریفنگ ایک دن نہیں, ڈیلی رول کال ہونی چاہیے. صبح کی رول کال, جیسے صبح کا پولیس والے آئے ہیں 8 بجے, ان کی رول کال ہونی چاہیے. اور وہ رول کال جو ہیڈ مورر لیتا ہے, ہیڈ مورر جو پولیس کا ہوتا ہے, وہ ایک بہت بڑی اچھی پوسٹ ہوتی ہے اس کی, وہ سب جانتا ہے, پولیس والوں کو, سپاہیوں کو, افسروں کو, سب کو جانتا ہے. اور وہ رول کال کرتا ہے کہ اب ہمارا آج کا دن ہم نے کیا کرنا ہے. اس میں اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے لازمی. اور شام کو جو رات کی پولیس والے آئے ہیں ان کو بھی رول کال کر کے بتایا جاتا ہے. پھر اس میں غلطیاں بتائی جاتی تھیں ہمارے زمانے میں, اب بھی بتانا چاہیے کہ بھئی آج کس پولیس والے نے کیا غلطی کی, کہ اس کا وہ, آج تو یہ میڈیا کا زمانہ ہے آپ کا, آج تو فوراً فوٹو آ جاتا ہے اور پولیس والا غلطی کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے. پہلے تو یہ نہیں تھا. تو یہ جو سب سے اچھی چیز ہے, ان کو بریفنگ صبح شام دینی چاہیے, ان کو ہر روز بریفنگ دینی چاہیے, ان کے دماغ میں ڈالنا چاہیے کہ یہ جو عوام ہے, یہ عوام
کی خدمت کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات میں کہوں, اچھا ایس ایچ او, اچھا ڈی ایس پی, اچھا ایس ایس پی جو کمانڈ کرتا ہے وہ ہوتا ہے جس کی عوام کے ساتھ براہ راست تعلق ہو. صحیح. اس میں جو شریف لوگ ہوں, جو معزز لوگ ہوں, چاہے وہ پیسے والا ہے یا غریب ہے, پیسہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے, جائز کمایا اس نے, اگر جائز کمایا وہ, اور غریب آدمی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک معزز آدمی ہے. صحیح. شہری تو ہے, شریف آدمی ہے, محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اپنی روٹی روزی کماتا ہے, تو اس کی عزت کرے, اس کا خیال کرے, تو وہ ایک اچھا کمانڈر ہوتا ہے. پھر جب عوام دیکھتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ ہے, ہماری مدد کرتا ہے, کوئی ناجائز ہو جاتا ہے, پکڑے جاتے ہیں لوگ, ان کو چھوڑ دیتا ہے, غلطی سے پکڑ کے لے آتے ہیں, ان میں سے دیکھتا ہے کہ یہ ناجائز ہے, ناجائز پکڑا گیا ہے, غلط پکڑا گیا ہے, اس کو رہا کر دو. صحیح. کوئی شریف آدمی آتا ہے, اچھا ایک جنرل پبلک جو ہے ان کی پولیس میں, جو شریف لوگ ہیں ان کی پولیس میں کیا ہوتا ہے, کیا ہونے چاہیے ہوتا ہے, ایک شناختی کارڈ گم گیا ہے, اس نے رپورٹ لکھانے آنا ہے, ایک شناختی کارڈ گم گیا ہے, انہوں نے رپورٹ لکھانے آنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر ایک اچھی طریقے سے ہم اس کو رپورٹ لکھ کے دے دیں, وہ جا کے اپنے پورے محلے میں بتاتا ہے کہ جی نہیں پولیس بہت اچھی ہے. اور ہم نے اگر بیڈ امپریشن دیا تو وہ ساری زندگی گاتا ہے, اچھا بھی, کیونکہ پولیس میں کوئی ہر روز نہیں آتے لوگ, تھانے میں کوئی ہر روز نہیں آتا جنرل پبلک. صحیح. کبھی کبھار ان کا کوئی کام پڑ گیا, کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ان کا محلے میں, وہ گئے, ان کو نیگیٹیوز ملا, پولیس کا رویہ برا رویہ ملا, تو انہوں نے اسی رویے کو ساری زندگی ذہن نشین کر لیتے ذہن ہیں کہ نشین پولیس کرنا ہے, ایسی اور ہی ہے. پھر وہ باتیں ساری زندگی لوگوں کو بتانی, نہیں یہ پولیس اچھی نہیں ہے. اور ہم نے اچھی طریقے سے ملے, ان کی جائز بات کو, ان کو کام کیا, ان کے معاملات کو حل کیا, تو وہ ساری زندگی اس چیز کو لے کے جاتے ہیں. اصل میں اس میں ہم سے زیادہ کرائم ہوتا ہے یورپ میں, امریکہ میں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ کئی % زیادہ کرائم ہوتا ہے, لیکن وہاں کی پولیس کے لوگ خلاف نہیں ہوتے, اس وجہ سے وہ رویہ بہت اچھا ہوتا ہے. صحیح. رویے بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ کا رویہ اچھا ہے تو عوام آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ جڑنا شروع ہو جاتی ہے. جب عوام آپ کے پاس ساتھ جڑنا شروع ہوتا ہے تو ساری انفارمیشن آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو لہری کی جو کامیابی کا ایک سہرا جو تھا وہ یہ تھا کہ میں عوام کے ساتھ جڑا تھا, تو عوام نے مجھے موبائل پہ میسج دینا شروع کر دیے تھے. صحیح. عوام کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ پازیٹیو کام کر رہا ہے, اور اتنی جلدی نہیں پتہ لگتا, کچھ مہینوں میں پتہ لگتا ہے ان کو کہ یہ جو افسر آیا ہے, یہ جو سپاہی ہے, یہ جوان ہے, یہ افسر ہے, جو بھی ہے, پولیس کے اہلکار ہے, یہ کس ٹائپ کا آدمی ہے. صحیح. وہ محسوس کر لیتے ہیں وہ چند دنوں میں. پولیس والے کا یہ عالم ہے کہ ایک اچھا پولیس والا ہے, ایک آدمی نے کہا جی یہ بہت اچھا پولیس افسر ہے. اب ایک نائی کی دکان پہ نائی نے کبھی نہ اس آدمی سے ملا ہے نہ کچھ, وہ کہہ گیا یار بہت اچھا پولیس والا ہے. اس کو کیسے پتہ لگا؟ کسی نے کہا, سنتے سنتے وہاں تک بات پہنچ گئی. صحیح. اور کسی نے کہا یار یہ بہت بڑا پولیس ہے, تو سارے معاشرے میں بات پھیل جاتی ہے. صحیح. تو اچھے پولیس افسر, پولیسنگ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سے وہاں کے لوگ محبت کریں اور آپ کو انفارمیشن دیں, اور یہی انفارمیشن ہے, یہی لوگ ہیں جو بتائیں گے آپ کو, جنرل پبلک. اور میں نے جہاں بھی آپریشن کیے, میں کراچی میں رہا, ایس ایچ او بھی رہا, ہر جگہ رہا, وہاں پہ جو ہے میرا سب سے اچھا ذریعہ یہ ہوتا تھا کہ شرفا کے ساتھ محبت کرنا. تو وہ شرفا مجھے بتا دیتے تھے کہ آج یہ کلاشن کوف لے کے 4 لڑکے آئے ہیں فلانی جگہ ہیں, تو میں جاتا تھا, اللہ کا شکر ہے کامیاب ہو جاتے تھے. تو میرا یہ ایک پیغام ہے کہ جنرل پبلک کے ساتھ جس علاقے میں بھی ایس ایچ او ہیں, ڈی ایس پی ہیں, اے ایس آئی ہیں, سب انسپکٹر ہیں, سپاہی ہیں, ایس پی ہیں, آپ کا کام ہے کہ آپ کے ساتھ معززین بے دھڑک آپ سے ملیں. صحیح. آپ کو کوئی ملنے آئے تو آپ اس کے فوراً ملیں, یہ نہیں کہ آپ اس کو بٹھائیں, باہر بٹھائیں, وہ پھر کیا فائدہ ہو گیا, پھر تو آپ وہ ہو گئے حاکم ہو گئے اور وہ آپ کا نوکر ہو گیا. صحیح. دوسری چیز یہ آج کل کا ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ انجان فون نہیں اٹھاتے. جی, یہ بھی دیکھا گیا ہے, بہت شکایات عوام کو یہ بھی ہیں کہ بر وقت فون یہ ایس ایچ او صاحب کا خود نقصان ہے. دیکھیں فون, موبائل یا فون, یہ ایک انفارمیشن کا ذریعہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے اور آپ نے فون اٹھایا, اس نے کہا جی فلانی جگہ ڈکیت ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں,
تو وہ آپ کو ایک دم مل جاتی ہے. اس میں ایک مثال دوں آپ کو. میں ٹی پی او تھا گڈاپ, یہ 2004 کی تقریباً بات ہے. ہمارے سی سی پی او تھے طارق جمیل صاحب. تو میں کوئی انفارمیشن دینا چاہتا تھا, تو میں نے ان کو موبائل پہ فون نہیں کیا. میں نے کہا رات کے 4 بج رہے ہیں, تو سارا دن سی سی پی او, تو اس زمانے میں بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب تھی, تو وہ بیچارے جاگتے رہتے تھے. تو میں نے کہا میں نے ان کو لینڈ لائن نمبر پہ فون کیا, تو انہوں نے اٹھا لیا. ارے میں نے کہا سر آپ نے فون کیوں اٹھا لیا؟ آپ تو سارا دن مجھے پتہ ہے وہاں تھے نہیں. تو مجھے کہنے لگے شاہ نواز بات یہ ہے کہ میں نے تمہارا فون اٹھایا تو مجھے جلدی انفارمیشن مل گئی, ورنہ مجھے صبح ملتی. صبح حالات پتہ نہیں کیا ہو جاتے. تو میں نے ان سے یہ چیز سیکھی. بہرحال اس سے پہلے بھی میں کرتا تھا, لیکن اس کے بعد ان سے سیکھی کہ فون فٹافٹ اٹھانا چاہیے, اور فون کو جتنی جلدی ہم کسی واقعے کی انفارمیشن کے بارے میں جان جائیں گے نا, اتنی جلدی اس معاملے کو ہم حل کر دیں گے, سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, جلدی حل ہو جائے گا. اگر ہم اس میں لے تو لال کی, نہ اٹھایا فون, دیر کریں گے, صبح دیکھیں گے, شام کو دیکھیں گے, تو وہ آپ کا معاملہ بگڑتا چلا جائے گا. صحیح بات ہے. آپ سمجھے نا. جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں اس دن ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, پنجاب میں ایک علاقے میں 2 گروپوں میں لڑائی ہوئی اور 8-10 آدمی قتل ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہفتوں کے اندر کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایس ایچ او کی نااہلی ہے, یہ ڈی ایس پی کی نااہلی ہے, کیونکہ 2 گروپوں میں لڑائی کا مقصد ہے کہ وہ لڑائی کافی عرصے پہلے سے بھی چل رہی پہلے سے آ رہا تھا معاملہ. صحیح. اس میں ایس ایچ او کو, ڈی ایس پی کو, ایس پی کو سوچنا چاہیے. انفارمیشن ان کے پاس انفارمر ہے, وہ ان کا وہ جو انٹیلیجنس کا بندہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے, یا تو ان گروپوں کو کسی بڑے آدمی کے ذریعے ملائے بٹھائے, یا پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے, ان کو باؤنڈ کرے, بھیجے کورٹ میں بھیجے, کورٹ ان کو پابند کرے کہ بھائی تم لوگ آپس میں یہ مسئلہ چل رہا ہے اور تم پابند ہو, اب تمہاری ضمانت ہو گئی ہے, اب اگر یہ پھٹا ہوا تو تم ہمارے پاس لکھے ہوئے ہو. تو یہ اس طرح کے واقعات جس تھانے میں بھی ہوں, جہاں بھی ہوں, اس کا مطلب ہے وہاں کا ایس ایچ او نااہل ہے. میں تو صاف کہوں گا نااہل ایس ایچ او. اس ایس ایچ او نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا اس علاقے کے بارے میں. ہاں, اپنے علاقے میں ایس ایچ او کو ہوم ورک کرنا چاہیے کہ اس علاقے میں کون لوگ رہتے ہیں, کس مزاج کے لوگ رہتے ہیں, کس طبیعت کے لوگ رہتے ہیں, کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, کون سی پولیٹیکل سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں. وہ اس کو ساری نالج ہونی چاہیے, اور کون کون لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں. یہ ایک قدم آگے جا کے کام کرنے کا ہے, جس سے ایس ایچ او بعد میں پرسکون رہتا ہے اور لوگ بھی خوش رہتے ہیں. صحیح. آپ سمجھے نا. تو میں ایک دفعہ گیا, میں ایس ایچ او شاہ فیصل کالونی تھا, تو میں پرانے رجسٹر جو ہوتے تھے ہمارے 14 نمبر رجسٹر, 13 نمبر رجسٹر, جس میں ہمارے افسران آ کے نوٹس ڈالتے ہیں, اس میں نے ایک پرانے, اس زمانے میں ایس پی تھا, وہ بعد میں آئی جی ہو کے پتہ نہیں اب حیات ہیں کہ فوت ہو گیا, اللہ بخشے, نام بھی میں بھول رہا ہوں ان کا. انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو شاہ فیصل کالونی ہے, یہ ٹرکی پولیس اسٹیشن, اس میں بڑا ٹرک سے کام کرنا پڑے گا. صحیح. آپ سمجھے نا. تو وہ چیزیں دیکھنی چاہیے. صرف ایس ایچ او کی پوسٹنگ ہو گئی اور آپ جا کے سیٹ پہ بیٹھ گئے. اور آج کل دوسری چیز, ایک اور چیز بھی ہے جو ایس ایچ او صاحبان کو لیے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا کریں. صبح چلیں, گئے آپ, گشت کی 11 بجے تک آپ نے گشت کی. صحیح. سارا بینک دیکھا, سب دیکھا, لوگ اپنے اپنے دفتروں میں چلے گئے. آپ بھی اپنے دفتر میں آ کے بیٹھیں. 11 سے لے کے کم سے کم 2 گھنٹے صبح, اور رات کو 8 سے لے کے 10:30 11 بجے تک پبلک کو ٹائم دیں. آپ اپنے سائڈ روم میں نہ بیٹھیں. آج کل زیادہ کیا ہے, ایس ایچ او صاحب تو نہیں ہے, ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ روم میں, لیکن وہ پبلک سے نہیں مل رہے. یہ اپنا نقصان کرا رہے ہیں. ہمارے پولیس کے لیے یہ ایک بری چیز ہے. ہمارے لیے بیڈ نام آ رہا ہے. ہمارے لیے گڈ نام آئے گا کہ ایس ایچ او صاحب اس کو ملے گا, ایس پی صاحب ایک دم ملے گا, ڈی ایس پی صاحب ایک دم ملے گا پبلک کو, تو ہمارے لیے گڈ نام آئے گا, کیونکہ وہ ہمیں بتائے گا, اپنا معاملہ بتائے گا. میرے ساتھ یہ پڑوسی نے کیا, یہ مسئلہ ہوا, آپ نے بلایا پڑوسی کو بھی, تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کی اور آپس میں ملا دیا. صحیح. پھر چھوٹے چھوٹے ہمارے معاشرے میں طلاق, میاں بیوی کی طلاق کا مسئلہ ہے چھوٹا, نہیں یہ ٹی وی دیکھ کے نئی شادی شدہ لڑکیاں طلاق جو ہے وہ,
اس کو بھی اگر ایس ایچ او چاہے تو ایس ایچ او امرت دھارا ہے، صحیح. جتنا چاہے ثواب کما سکتا ہے، جتنا چاہے عذاب کما سکتا ہے، جتنا چاہے ثواب کما یہ سکتا ہے. ثواب دیدی اختیار بھی اسی کے یہ اس کے ثواب دید اختیار میں. سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اپنے مصروف شیڈیول سے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان نعمان کیانی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. خبر کی اصل خبر.